پوری دنیا میں اس جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، ایران میں قیمتیں نہیں بڑھی سر. آج بھی وہاں 10 روپے 12 روپے لیٹر تیل مل رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں، تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، مشکلات میں وہ آ گئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. خیر، نیازی صاحب کافی دیر سے ویٹ کریں. نیازی صاحب سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ اینڈ آئی ایم شیور شیلا صاحب آپ رسپونڈ کریں گی. بہرامند تنگی صاحب کو اب جواب دینا چاہیں گی، لیکن نیازی صاحب پہلے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. آپ کی نظر میں ٹرمپ کا حال، دنیا کا حال، جنگ کس طرف جاری ہے، پاکستان کا کردار. امجد علی خان نیازی صاحب. جتوئی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں نا ایک قوم جیت رہی ہوتی ہے اور وہ ہے ایران. وہ اس طرح ہے کہ آج جتنی بھی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے امریکہ نے اخلاقی طور پہ، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ہاری ہے اور اس اخلاقی طور پہ بھی ہارا ہے، کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل سے ایران نہیں اٹھا تھا، امریکہ اٹھا تھا، اور اچانک اس نے آل ایٹ ونس جو ہے پوری دنیا کو حیران کیا، بلکہ پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف، جو آج میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 130 ارب ڈالر سے اوپر جو ہے وہ ان کی معیشتیں جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جتنے بھی، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے اپنا امریکہ خود ہے، ایون ہمارے ایشین ساؤتھ ایشیا کی جو اپنا مارکیٹس تھی وہ بھی بیٹھ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کی قیادت نے، حالانکہ ان کی جو سب سے بڑی قیادت تھی ان کو ایک ہی حملے میں شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائی ہے، اور انہوں نے حوصلہ بھی، بحیثیت ایرانیوں نے اپنا حوصلہ دکھایا کہ ہم کھڑے ہیں، چاہے طاقتور جتنا بھی ہو لیکن ہم حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ. اور آپ دیکھو کہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، جنازے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی استقامت کی بات کریں کہ پھر بھی وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو بہت بڑا حوصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی ہو یا جو بھی ہو، اس وقت جو جنگ ہے وہ ایران جیت چکا ہے. اب باقی وہ سوشل میڈیا پہ ٹرمپ صاحب جو بھی بیانات دیتے رہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو جو ہے بہت سارے جو سکینڈلز ہیں ان کی جو اپنی ریلیز ہو رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے، یا جو بھی کچھ اس نے کیا ہے، اور آج پوری دنیا کو اس نے، آپ دیکھیں کہ آج نیٹو سے الگ ہو چکا ہے، دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ امریکہ کھو چکا ہے. تو اس حالات میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ فاتح وہی ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بات یہی ہے کہ قوم سمجھتی ہے کہ ایران فتح یاب ہو رہا ہے جس طریقے سے اس نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ امریکہ جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیاست ہار چکا ہے، جہاں پہ امریکہ دنیا میں اپنے دوست ہار چکا ہے، وہاں پہ پھر بھی فتح یاب ہو رہا ہے. ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. شیلا صاحبہ، اب ہم بہرامند تنگی صاحب کو اس بات کا احساس کیسے دلائیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران اس وقت جیت رہا ہے، امریکہ اس وقت ہار رہا ہے. آپ کیا دلیل پیش کریں گی بہرامند تنگی صاحب کے لیے؟ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے، اس کے پاس دو مسائل ہیں. ایک تو وہ چاہتا ہے کہ ایران سے بھی اس کے تعلقات رہیں، دوسرے امنگ دا مسلم کنٹریز بھی جو ہیں وہ ریلیشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں تمام مسلمانوں کے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی ایک بہتری چاہتا ہے. ہمارے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ افغانستان سے یہ ہو رہا تھا کہ ٹی ٹی پی ہم پہ حملہ کر رہی تھی اور جا کے وہاں چھپ رہی تھی، اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایران سے بھی یہ ہوا کہ دہشت گرد وہاں جا کے چھپے. تو دونوں دفعہ پاکستان کی فوج وہاں انٹر ہوئی، وہاں پہ جا کے ان کا حساب کتاب کر کے آئی. کیا میں غلط ہوں؟ بالکل صحیح ہے میری نظر میں. افغانستان میں گئے، ٹی ٹی پی نے جو کچھ کیا تھا وہاں جا کے مار کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے پورے مشرق وسطیٰ کے عام شہروں پہ حملہ کر دیا ہے؟ جی نہیں، انہوں نے ان بیسس پہ حملہ کیا ہے جس سے ایران پر حملہ ہو رہا تھا، اور وہ بیسز جو کہ پیسے لے رہے تھے مشرق وسطیٰ سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ انہیں چھوڑ کے ان کے ہوٹلوں میں چھپے، تو پھر ان کو ہوٹلوں میں مارا گیا. بہرامند تنگی صاحب، میرے سامنے والوں کے ہاں کچھ لوگ آ کے ٹھہرے اور مجھ پہ حملہ کر کے دوبارہ وہاں پہ گھس جائیں، میرے گھر پہ حملہ کر کے، تو میں انہیں چھوڑ دوں گی؟ میں تو ان کے گھر میں گھس کے ماروں گی.
تو بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بھی رولز ہوتے ہیں, جنگ کی زبان ہوتی ہے اسکولوں پہ, عبادت گاہوں پہ, پانی کی تنصیب پہ, اور ان سب چیزوں پہ حملے نہیں ہوتے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ابنائے حماس جو ہے آج ہاتھ کھڑے کر لیے دنیا کے بڑے طاقتور آدمی نے کہ جس کو ابنائے حماس سے گزرنا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو نمٹے. تو آپ تو ٹھیکیدار تھے پوری دنیا کے, آپ تو اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکے. آپ کے اپنے ملک میں 50 اسٹیٹس میں ان کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے اور کنگ شپ نامنظور, یعنی ان کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بجائے کہا ہے کہ بادشاہت. جب اپنے ملک میں اتنا بڑا مظاہرہ ہے, دوسری طرف اسرائیل میں بھی جو ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور بنکر میں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, وہاں پر بھی ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے, اور ایران میں وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ نکل کے سالیڈیرٹی ہو رہی ہے. ان حالات میں بھی مسعود پزشکیان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان حالات میں احمد نژاد نکل کے آ جاتے ہیں, اور کسی کو مار دینا جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں لوگ مارے جاتے ہیں, ان کے حساب سے ان کو شہادت کے اس کے رتبے ملتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آیا ان شہادتوں کے بعد وہ پیچھے ہٹے, اپنے نظریے سے ہٹے, جو امریکہ چاہتا تھا انہوں نے وہ کیا. انہوں نے 15 نکات دیے, انہوں نے 5. برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب آپ برابر ہیں ایران کے, اب آپ کو ایران سے برابری کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. تو پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے, لیکن اگر بہت اچھے سے اچھا جب ہو جائے, جب ہم دیکھیں کہ فریقین کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, کاش کہ ہم ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. لیکن کیا بہرامن تنگی صاحب ایک لمحے کے لیے بھی ٹرمپ کی کسی ایک بات پہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی اس بات پہ قائم رہے گا؟ پوچھنے دیں میڈم, ابھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا ہے بہرامن تنگی صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اجازت دوں بولنے کی, میں آپ کو یاد دلا دوں سر, 1964 میں جب جان ایف کینیڈی نے سوال اٹھایا تھا اسرائیل کے ایٹمی طاقت کے حوالے سے, تو اگلے مہینے جے ایف کینیڈی کو مار دیا گیا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 64-65 سے ہی اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے. کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا تھا, یا پھر جو دنیا سمجھتی ہے, مسلمان زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا بہرامن تنگی صاحب. دیکھیے, میں سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ کے 2 سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائیں کہ وہ اس پہ کڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایران نے امریکن بیس پہ جو مڈل ایسٹ کنٹری سے اس پہ حملے کیے ہیں تو اچھا کیا, تو پھر جنگ کے 8ویں دن ایران کے پریزیڈنٹ نے معافی کیوں مانگ لی اور اس نے اعلان کیوں کیا کہ میں مزید حملے نہیں کروں گا؟ تو یہ آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں, اس کا جواب مجھے آپ دے دیں. اور آپ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2016 میں جب ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ کا الیکشن تھا تو پورے ڈیموکریٹ تو چھوڑ دے, ریپبلکن ایکس پریزیڈنٹ نے بھی انکلوڈنگ اسپیکر نے بھی کہا کہ آپ وڈرا ہو جائیں.